جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ آج سر اجلاس بھی ہوا ہے اور سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ جن افسران نے عوامی مینڈیٹ کا الیکشن کے دوران ساتھ نہیں دیا ان کے نشاندہی کریں اور ان کے خلاف کارروائی کا خیبر پختونخوا حکومت نے فیصلہ کیا ہے۔ سر آپ کے اس پر میں کومنٹ جاننا چاہوں گا۔ لگے ہاتھوں ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ افسران وہ ایڈمنسٹریٹو آفیسرز جنہوں نے ہم پہنچنے سے پہلے آر او آفس پہ پہنچنے سے پہلے فارم 47 کے تحت ان کے امیدواروں کو فارم 47 جاری کر دیے تھے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ جو ہماری قومی اسمبلی پہ ہمارے ساتھ ہوا، جو صوبائی اسمبلی پہ ہمارے ساتھ ہوا، ہمارے پاس رزلٹ کچھ اور تھے اور ابھی تک ہم آر او آفس پہنچے نہیں تھے اور انہوں نے فارم 47 ایشو کر کے ان کے امیدواروں کو رخصت کر دیا تھا، تو ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہونی ڈاکٹر صاحب آپ کے مطابق وہ کون سے امیدوار ہیں؟ کیونکہ یہ تو سر آپ کے خلاف یہ موقف اپنا ہے۔ میں تو سب سے پہلے اپنے حلقے کا کہوں گا جی ڈاکٹر کہ میرے پاس رزلٹ کچھ اور تھا، جب ہم آر او آفس پہنچے رزلٹ وہاں سے ایشو کچھ اور ہو گیا تھا اور اتنا ڈیفرنس ڈال دیا کہ پھر آپ اس میں آگے جا ہی نہیں سکتے۔ تو وہ لوگ اور وہ قوتیں جو ان کے لیے کام کرتی رہی ہیں، کوئی ان کے خلاف بھی کام کرے۔ میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس خیبر پختونخوا میں جو مینڈیٹ ہے وہ آرگینک نہیں ہے، اس میں ان کے لیے انجینئرنگ کی گئی تھی۔ جنرل فیض کی جو ٹیم تھی اس کو کسی نے چھیڑا نہیں تھا، وہ ٹیم موجود تھی، اس نے اپنا کام کر دکھایا اور ہمارے جیسے لوگوں کو، میرے جیسے اور بہت سارے دوستوں کو انہوں نے ناک آؤٹ کر دیا، ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر دیا فارم 47 کے ذریعے۔ یہ جو الزام لگاتے ہیں نا فارم 47 کا، انفیکٹ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومت جو ہے وہ فارم 47 کی ہے۔ یار ہم اپنے پولنگ سٹیشن کا بندے کو پتا ہوتا ہے، اپنے علاقے کا پتا ہوتا ہے، اپنے حلقے کا پتا ہوتا ہے، اپنے ضلع کا پتا ہوتا ہے کہ آپ پولنگ سٹیشن میں صبح 8-9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک جاؤ، آپ کو 3 لوگوں کی قطار نہیں ملتی اور ووٹ پول ہو گئے 1 لاکھ۔ کیسے ہوتے ہیں؟ کوئی وقت ہوتا ہے، کوئی ٹائم ہوتا ہے، کوئی یار مطلب ڈیفرنس، کوئی ایک ووٹ پول کرنے میں کوئی 2-3 منٹ 1.5 منٹ کا وقت تو لگتا ہے نا، یہ 5 اور 6 سیکنڈ کا لیکن بالکل یہ ہماری سمجھ سے بالا بالکل۔ اختیار صاحب اب سر یہ بھی بتائیے، یہ تو بتائیے گا کہ ابھی جو وفاق کی جانب سے گاڑیاں دی جا رہی تھیں پولیس کو وہ بھی سی ایم صاحب نے واپس کر دیں، اور دوسرا ایک جو ایشو ہے وہ ملاقات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی سے خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروائی جائے سی ایم صاحب کی۔ آپ کی نظر میں کیا یہ حکومت کا فیصلہ ہے کہ آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوگی خان صاحب کے ساتھ، یا کس طرح معاملات آگے بڑھیں گے؟ رکاوٹ کون ہے سر ملاقات میں؟ میرے خیال میں اس سے ویسے ہی ایک ہوا بنایا جا رہا ہے، یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، نان ایشو ہے، اور ملاقات کا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ تو پراپرلی آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ یو بیٹر گو اینڈ پٹ یور نیم ان دا لسٹ، جو ہمیشہ پریپیئر ہوتی ہے، آلویز پریپیئر بائی یور پارٹی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ، اینڈ دین آپ کے جو پارٹی چیئرمین ہے وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، پھر وہ جاتی ہے خان صاحب کے پاس، پھر وہ خان صاحب اپروو کرتے ہیں، عمران خان اس کو اپروو کر لیتے ہیں تو ان کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس پہ اتنا سٹنٹ مارنے کی اور میڈیا ٹرائل کرنے کی اور بیان بازی کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے۔ سر وہ تو گئے ہیں سر، کورٹ بھی گئے ہیں، انہوں نے چیف جسٹس کو سر خط بھی لکھا ہے سہیل آفریدی صاحب نے۔ دس از آل میڈیا سٹنٹ۔ اب مجھے پتا ہے کہ مطلب یہ کورٹ اگر گئے ہیں تو خبر بنانے کے لیے گئے ہیں، میڈیا کے سٹنٹ مارنے گئے، وہاں سے بھی خبر آ جائے گی، اطلاع آ جائے گی، اور ان کی ملاقات وہ ویسے بھی انہوں نے ایک روٹین جو ڈو پروسیس ہے، ایک کورس ہے اس کا، وہ جس طرح یہ پورا کریں گے فارمیلٹیز، وہ ان کی ملاقات ہو جانی ہے، اگر کورٹ آرڈر کرے نہ کرے۔ لیکن عدالتی حکم بھی آ جائے گا، ڈیفینیٹلی عدالت کیا حکومت بھی نہیں چاہتی کہ ان کی کوئی ملاقات رکے۔ یار دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت ہے، بڑی کڑوی حقیقت ہے کہ یہاں پر پارٹی سے لسٹ ایک بنتی ہے، ادھر عمران خان کے پاس جاتی ہے، اس میں پک اینڈ چوز وہ خود کرتے ہیں۔ یہ جو 7 لوگ ہیں یا 8 لوگ ہیں، اس میں 2 کو مائنس کر کے 6 کو آنے دو، اس میں سے 5 کو آنے دو، 3 کو مائنس کر دو۔ یہ ایک وقت آیا تھا، میں آپ کو بتاؤں کہ علیمہ خان کو عمران خان نے خود ملنے سے منع کر دیا تھا۔ ایک وقت آیا تھا جب علی امین سے ملاقات کرنے سے خان صاحب خود انکار کر لیا کرتے تھے، اور یہ پھر الزام ڈال لیتے ہیں ہم پر کہ یہ ہماری ملاقات نہیں کراتے۔ ٹھیک، ہاں لیکن شوکت صاحب اب
ایک تو یہ بتائیے گا کہ کابینہ کی تشکیل کیا جب تک خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی تب تک نہیں ہوگی، اور ملاقات اگر نہیں ہوتی تو کیا تب تک سی ایم صاحب وفاق کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے میرے بھائی نے جو بات کی نا، خیبر پختونخوا کا مینڈیٹ آرگینک ہے. یہ الیکشن کمیشن تو وہی تھا جس نے ان کو پنجاب، ہارا ہوا پنجاب ان کو دے دیا. ہم تو جیتے ہوئے تھے نا، اور اسلام آباد کی سیٹیں ان کو پکڑوا دی کہ جی حکومت بنا لیں، پھر اور اضافی سیٹیں دلوا دی ادھر ادھر سے، اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں. میرے خیال سے دیکھیں اتنا بڑا فرق تھا کہ آپ اگر 10,000 ووٹ لیتے ہیں تو دوسرا ہماری طرف سے 1,00,000 لیتا ہے، تو وہ کہاں سے میچ ہو سکتا تھا؟ پھر دوسری بات ہے کہ انہوں نے تو اتنی زیادہ الیکشن کمیشن نے تو آپ کو بڑا فائدہ پہنچایا. شاید آپ کا نام نہیں تھا اس میں، جن کو انہوں نے کامیاب کرانا تھا نا، وہ تو آپ اپنی پارٹی سے گلہ کریں کہ آپ کو کیوں انہوں نے ہروا دیا خواہ، آپ کو لے ہی آتے. تو ہمیں تو کوئی گلہ نہیں تھا، بہت ساری سیٹیں ہمیں ہروا دی ہیں، تو اس میں ایک سیٹ آپ کو دلوا دیتے. باقی جیسے آپ دیکھیں کو ہروایا گیا تھا. اس طرح جو میرے بھائی نے بات کی نا، سی ایم دیکھیں، سی ایم ہے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. وہ چیف ایگزیکٹو ہے، وہ ملنا چاہتا ہے. اگر اس طرح آسان ہوتا تو ان کا کوئی ترجمان وہاں پہ بیٹھ کے کہتا کہ آ جائے جی مل لیں. اس طرح نہیں ہے، ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تاکہ وہ کوئی گائیڈ لائن نہ لے سکے، کوئی وہ نہ کر سکے. لیکن ظاہر ہے دیکھیں تعاون تو تب ہوگا نا جب آپ دونوں طرف سے ایک ہاتھ سے تالی تو نہیں بجتی ہے. آپ ان پہ الزامات لگاتے تھے پہلے، جیسے سرکار ہے، کبھی کہتے تھے یہ، تو یہ اس طرح کے الزامات لگا کر آپ نے ماحول خراب کر دیا. اب آپ کہتے ہیں آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں، تو ایک قسم کی زبردستی ہوگی نا. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی